تحریک یہ کہ مرخا 2 فروری 2019 کو لوڑلائی میں دہشت گردانہ کارروائی کے خلاف سیاسی جماعتوں کا دھرنا جاری تھا کہ اے ایس پی پولیس کی جانب سے پرامن مظاہرین پر دعویٰ بول دیا گیا۔ تشدد کے نتیجے میں پروفیسر محمد ابراہیم عرف ارمان لونی شہید کیے گئے۔ لہٰذا اسمبلی کی آج کی کارروائی روک کر اس افسوسناک واقعے، امن و امان کی مجموعی صورتحال اور دہشت گردی کی حالیہ نئی لہر کو زیر بحث لایا جائے۔ تحریک التوا نمبر 2 جناب اصغر خانہ چکزئی صاحب رکن اسمبلی کی جانب سے بھی موصول ہوئی ہے، جو اس وقت میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ تحریک یہ کہ گزشتہ دنوں لوڑلائی میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کے خلاف پرامن احتجاج کرنے والے کے خلاف لوڑلائی پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں پروفیسر ارمان لونی شہید ہو گئے۔ اس واقعے کے خلاف صوبے کے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ اس واقعے کے رونما ہونے کی وجہ سے عوام میں غم و غصہ پایا گیا اور یہ اخباری تراشا بھی اس کے ساتھ منسلک ہے، تو لہٰذا آج ہم اس واقعے کو زیر بحث لایا جائے۔ منظور ہے سنڈی کائنڈلی۔ اسپیکر، ہمیں ارمان لونی کی جو ہے ناگہانی فوتگی پہ شدید جو ہے اظہار افسوس ہے، اور ان کے ساتھ جو بلوچستان کے ایک معزز پروفیسر تھے، وہ ان کی اتنی عمر نہیں تھی جو قبل از وقت ان کی فوتگی ہوئی ہے، لیکن اس قرارداد میں جو ہمارے معزز رکن نے جو قرارداد تحریک التوا پیش کیے، تو اس میں انہوں نے براہ راست پولیس کو ملوث کیا ہے۔ احتجاج کرنا پاکستان میں آئین میں سب کا حق ہے، لیکن ایک واقعے کو لے کے اس کو غلط رنگ دینا، لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنا، وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اس واقعے کو لے کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بیرونی قوتیں جس طرح ٹویٹس آ رہی ہیں، جس طرح رائے زنی کی جا رہی ہے، کیونکہ ابھی تک وہ اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں آئی ہے۔ جو عینی شاہدین ہیں وہ مختلف واقعات بیان کر رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اور معاملہ ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے ہیں، یہاں پہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو ہے بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، اور ان کو جو ہے آج اسی لوڑلائی میں وہاں پہ پولیس لائن پہ حملہ ہوا، خودکش حملہ ہوا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ لوگ شہید ہو گئے تھے، اور ان کو جا کے اس طرح ملوث کرنا بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کسی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی ہمیں پوسٹ مارٹم رپورٹ کے جو ہے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ جب وہ رپورٹ آئے گی، اگر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر یقیناً یہ ایک انتہائی حساس اور دلخراش واقعہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب سلسلہ ہمارے اس طرح کے واقعات پہ شروع کیا جاتا ہے۔ بالفرض کرے ایک تو ایک عجیب و غریب منطق دیا جا رہا ہے کہ ارمان لونی جو شہید ہوئے تھے وہ فٹ پارٹ ینگ لڑکا تھا، یعنی ایک بندہ جو گھر میں بستر پہ سوتے ہوئے یا اپنے دوستوں کے ساتھ کسی گپ شپ میں یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کوئی گپ شپ میں اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا تو اپنی جگہ بات صحیح، لیکن ایک عجیب و غریب نوعیت کا ہارٹ اٹیک تصور کیا جا رہا ہے کہ ایک بندہ جو پولیس کے ساتھ، پولیس اس کو گرفتار کر رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، ایک نہیں 10 نہیں سینکڑوں اس واقعے کے گواہ ہے، ان کے سامنے بندہ باتیں کرتے ہوئے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب دلیل اور منطق ہے۔ میں اس پر تحریک التوا کے اس لیے حق میں ہوں کہ ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اور اگر بالفرض کرے واقعہ جس طرح سامنے لایا جا رہا ہے واقعی اگر اسی طرح سے بھی ہے تو ہمیں پھر ڈر کس بات کا ہے؟ اس پہ کیوں نہ ایک ہائی کورٹ جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن نہ بنائی جائے، وہ اس پوری واقعے کی تحقیقات کر لے۔ ہم سے خواہ مخواہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے معاملے اس حد تک
बढ़ जाते हैं कि जिसको फिर हम काबू करते हुए किसी को गद्दार ठहरा देते हैं, किसी को मुल्क दुश्मन करार देते हैं। चकजी साहब थैंक यू। मेरे ख्याल से अगर जो इसके हक में है और इसको बहस मिलाना चाह रहे काइंडली वो हाथ खड़े कर ये एक हसास वाकया है मैडम स्पीकर। बिल्कुल आई डू एग्री, लेकिन अगर जो हाथ खड़ा करते मेरा ख्याल है फिर उसके बाद हम इसको खड़े हो जाए अपने सीट्स पे प्लीज। हाँ 7 है। लैब यार्ड इसके लिए मंजूर करें ना आप, इसको इस पे बात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। वोटिंग के देखिए चेयरपर्सन इसमें है क्या? देखिए रूलिंग तो इसमें मैं क्या आपको बात दे है? रही हूँ। देखिए मैं शफाफ तरीके से इसकी वोटिंग की जाए। इस वक्त यहाँ हॉल में जितने भी मौजूद लोग इल्तवा नंबर 1 और 2 ये जुमेरात बहस के लिए मंजूर किया गया।